السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجدک ضالا فہدا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ایک دلچسپ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے میں جو پیش آیا، اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ہی مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، بہت ان سے لگاؤ رکھتے تھے اور بہت ان سے الفت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگل میں گم ہو گئے، یا پھر کہیں اور چلے گئے تھے، آنے میں دیر ہو گئی، تو حضرت عبدالمطلب پریشان کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے کسی آدمی کو ادھر بھیجتے ہیں تو ادھر بھیجتے ہیں، لیکن کہیں پتہ نہیں چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عبدالمطلب نے کعبے کا طواف کیا اور کعبے کا طواف کر کے ملتزم پر کھڑے ہو کر دعا مانگی، یا ربی رد علی ولدی محمدا، اے میرے رب، میرے لڑکے محمد کو مجھ سے ملا دیجئے، مجھے واپس اس لڑکے کے پاس لوٹا دیجئے۔ میرے عزیزوں، دیکھیے حضرت عبدالمطلب کے زمانے میں اسلام عروج پر نہیں تھا، وہ کافر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور کس کا کعبہ؟ رب العالمین کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور مانگ کس کے پاس رہے ہیں؟ رب العالمین کے پاس مانگ رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت ہے اور خود کافر ہیں، اس کے باوجود بھی وہ رب العالمین کے پاس مانگ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال غوث پاک کے پاس مانگنے والا بن گیا ہے، اور ہمارا حال عبد القادر جیلانی کے پاس مانگنے والا بن گیا ہے، اور ہمارا حال فلاں مرید، فلاں پیر تو فلاں کے پاس مانگنے والا بن گیا ہے۔ حالانکہ ہم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کا پیروکار سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے کرتوت کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے حرکات و سکنات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، حضرت عبدالمطلب کعبے کا طواف کر کے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر سوار کر کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہا ہے۔ کون؟ ابو جہل۔ ابو جہل کا نام ابو جہل پہلے نہیں تھا، اس کا نام ابو العقیل اور اس کا نام دانش مرد تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے مکہ والے اس سے مشورہ کرتے تھے، یہ بہت عقل مند تھا، یہ بہت ہوشیار تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ اتنا دانش مند ہونے کے باوجود، اتنا عقل مند ہونے کے باوجود اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو اس کا نام ابو جہل، جہل کا باپ، جاہلوں والا باپ اس کا نام پڑ گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لاتا ہے اور حضرت عبداللہ کے پاس، حضرت عبد المطلب کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اے لو آپ کا بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لانے والا ابو جہل ہے، اور کس کو لا رہا ہے؟ پورے عالم کے امام کو لا رہا ہے۔ ایک طرف جاہلوں والا پہاڑ ہے تو ایک طرف انبیاؤں کا سردار ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اپنے حبیب کو کہ میرا نبی کیسے میرے احسانات کو بھول سکتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ گم ہو گئے تھے تو ہم ہی نے آپ کو واپس کروایا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے۔ اس کے بعد ابو جہل نے عبد المطلب سے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ کون ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، یہ تو میرا پوتا ہے اور عبداللہ کا لڑکا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، نہیں نہیں، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن یہ تو ابھی 4 سال کی عمر کا ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے۔ یہ تو ایک جنگل میں کھڑے ہو کر ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر کبھی مسکرا رہے تھے تو کبھی آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے اس کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا اور ان کو پکڑ کر اپنی پیچھے بٹھایا اور میں آگے بیٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اونٹنی اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، جیسے بیٹھی ہے ویسی کی طرح بیٹھی ہے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو پھر اونٹنی چلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں حیران کہ میری اونٹنی تو وہ اونٹنی ہے جو میرے اشاروں کے بل بوتے چلتی ہے، میری آواز سن کر میرے پاس دوڑتی ہے، میرے حرکات دیکھ کر، میرے سکنات دیکھ کر، میرے التجا دیکھ کر میرے پاس دوڑتی ہے۔ آج اس اونٹنی کا حال یہ ہے کہ چلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بہرکیف یہ وہ اونٹنی ہے، ابو جہل کی اونٹنی وہ اونٹنی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی قربانی کے لیے جب اس اونٹنی کو خریدا تو تمام کفار مکہ کہنے لگے کہ اس ایک اونٹنی کو ہمارے حوالے کر دو، اور اس ایک اونٹنی کے بجائے ہم 100 اونٹ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اتنی مایا ناز اور اتنی طاقتور وہ اونٹنی تھی۔ پھر ابو جہل کہتا ہے، مجھے دل میں خیال آیا، میں نے اس بچے کو اپنے پیچھے جو بٹھایا تھا اس کو اٹھا کر اپنے آگے بٹھایا اور میں خود پیچھے ہو گیا، تب اونٹنی جھلک سے چل پڑی جیسے کہ ہوا کی طرح چلنے لگی۔ تو عبد المطلب کہنے لگے، تجھے کیا پتا، یہ چھوٹا معصوم سا بچہ ہے، لیکن اللہ تعالی اس کو پوری قوم کا، پورے عالم کا امام بنائیں گے۔
جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹھنے کے لیے بھیجا، جس کا مقام سب نبیوں سے افضل بنایا، جس کو تمام اعلیٰ مقامات پر فائز فرمایا، تو وہ کیسے پیچھے بیٹھ سکتا ہے؟ ایک عیسائی انگریز مشاہد الائمہ میں لکھتا ہے کہ 100 ایسے انبیاء کرام آئے ہیں جن کی مثال پوری دنیا نہیں دے سکتی، لیکن سب سے پہلے نمبر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے۔ کسی نے پوچھا انگریز سے کہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے پہلے لکھ دیا؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو اپنی قوم کے امام بن کر آئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے عالم کے امام بن کر آئے ہیں۔ یہ ہے وہ دلچسپ واقعہ۔ اس دلچسپ واقعہ سے ہم کو سب سے پہلے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے پاس مانگنے والے بن جائے، اور تمام ہماری محبتوں کو اور ہماری تمام التجاؤں کو اور ہماری تمام حسرتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسرتوں اور محبتوں میں ڈال دے، تب جا کر ایمان والا بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی قدردانی عطا فرمائے۔